السلام علیکم. پروگرام دی جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی السلام. سر آج ہمارے پاس بہت اہم امپورٹنٹ خبریں ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ کہ 27 جولائی کو آزاد کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور کیا بلاول بھٹو صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی ہے. ایک ہم اس پہ بات کریں گے، اور مزید یہ کہ حمزہ شہباز صاحب کے لیے دوبارہ سے پنجاب میں نو انٹری کا بورڈ لگ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہٹ دھرمی کے پیچھے کوئی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ میں ڈیوائڈ ایگزسٹ کر رہا ہے، اور لاسٹلی ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا پیچھے پارٹیز کا کوئی اتنا بڑا الائنس بن رہا ہے اور کیا پی ٹی آئی مولانا صاحب کے اس الائنس پر بھروسہ کرے گی. اس کے ساتھ ہی میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2 دن پہلے مری میں شریف فیملی کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب موجود تھے اور کافی امپورٹنٹ مدعوں پر بات ہوئی ہے. تو کیا آپ ہمیں اس کی ڈیٹیلز تھوڑی سی بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اس ملاقات میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے اور یہ ملاقات کافی تفصیلی تھی. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی کارکردگی کو جانچنے کی کوشش کی گئی. اس میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آپ اگر کابینہ میں کچھ نئی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس ٹیم ایسی ہونی چاہیے. انہوں نے ایک اپنی طرف سے اپنے چچا کو بتایا کہ جس طرح سے میں پنجاب میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہوں، آپ وفاق میں اس طرح سے مجھے پتہ ہے مشکلات ہیں لیکن آپ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے چچا کو کافی ایڈوائس بھی کیا خبروں کے مطابق. اور یہ بھی خبر ہے اندر سے کہ مختلف ناموں پہ غور ہوا، کچھ منسٹرز کو گھر بھیجنے کے لیے بھی اور کچھ نئے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے بھی اور کچھ کے پورٹ فولیو چینج کرنے کے لیے بھی. یہ بھی ایک تفصیلی بات ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا اس موقع پہ کہ اگرچہ آپ کے پاس سپیس کم ہے، ایک ہائیبرڈ نظام ہے، لیکن جتنی سپیس ہے اس کو تو کم از کم مسلم لیگ نون کی طاقت کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے، اپنا نیریٹو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات نکلی اس کے بیچ میں سے وہ یہ تھی کہ حمزہ شہباز صاحب وہاں پہ موجود تھے اور ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور حمزہ صاحب کی طرف سے یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ حمزہ صاحب کو پنجاب مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا جائے اور ان کو ایک آفس سیٹ اپ بنا کے دیا جائے پنجاب میں، تاکہ جو ورکر ہیں پنجاب کے وہ سیدھے ان کے پاس آ سکیں، وہ اپنے دفتر کو ٹائم دیں پنجاب آفس کو، تاکہ حکومت کے پیرل جو پارٹی ہے اس کو بھی دیکھا جا سکے. لیکن اس سے ڈس ایگری کیا گیا مریم صاحبہ کی طرف سے، اور اس کو میاں نواز شریف صاحب نے بھی انڈورس کیا کہ حمزہ صاحب کے لیے اگر کوئی رول دیکھنا ہے آپ نے تو اسلام آباد میں دیکھیں، وفاق میں دیکھیں. پنجاب میں ان کے آنے سے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، لہٰذا پنجاب میں وہ نہ آئیں. لیکن حمزہ شہباز صاحب یا ان کے دوستوں کا یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی یہ بات کی ہے کہ وفاق میں آلریڈی پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف صاحب. وفاق میں اگر ان کے بیٹے کو بھی کوئی اس طرح کا رول ملتا ہے تو وہ کہا جائے گا. پہلے ہی جو فیملی ریلیشن ہے وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہیں، خود شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو اس میں اگر حمزہ صاحب بھی کوئی سلاٹ لیتے ہیں تو وہ پھر جائے گا کہ ایک طرح سے پوری فیملی. تو ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ سرکاری عہدہ نہ لیں، وہ ایک پارٹی کا عہدہ لے لیں پنجاب کا، اور پنجاب میں ایک اپنا. اور دیکھیں پنجاب میں بنیادی طور پہ کنفلکٹ ہی یہی ہے کہ یہاں پہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی ایک متحرک لابی ہے. اسپیکر صاحب بھی ان کے نمائندے ہیں، رانا مشہور صاحب، اور کئی لیڈر ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو حمزہ صاحب کے ساتھ جن کی، اور خاص طور پہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ بھی حمزہ صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. تو حمزہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کی جو لابی ہے جو نظر انداز ہو رہی ہے اس کو بھی ایک ایمپاورمنٹ مل سکے. اس لیے ایک بار بار کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور حمزہ صاحب کی طرف سے کہ ان کو پنجاب میں پنجاب پارٹی کا صدر بنا دیا جائے. لیکن پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے عام طور پہ اس طرح کی تجویز کو مناسب نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں کیونکہ 27 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ کہ PMLN کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جس طرح کی اسپیچز وہاں پہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے. ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ انہوں نے ایسا کیا کہا ہے اور کس وجہ سے حالات وہاں پہ خراب ہو سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جیک تو ابھی تک دھرنا دیے بیٹھی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں, PMLN نے بھی اپنی اسی مری والی میٹنگ میں ایک لائے عمل طے کیا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے کیمپین کرنی ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کشمیر پہ. ہاں, اسی میٹنگ میں, یہ مری والی میٹنگ میں ہی طے ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب میر پور میں ایک جلسہ کریں گے. اس کے انتظامات کی تیاری شروع ہو چکی ہے. بلاول بھٹو نے تو 2 جلسے کر لیے ہیں اب تک اور وہ تیسرے جلسے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے ان کی تو اسپیچز میں؟ اس میں یہ ہے کہ بلاول, ہاں, یہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں ایک فرق ہے. ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے, جو کشمیر کی گورنمنٹ ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کی اس وقت. اور اس میں 2 بڑے فریق ہیں, ایک طرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ جو ہے سیدھا سا, وہ وفاقی حکومت اور کشمیر کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تینوں مل کے ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور تینوں کسی حد تک ایک پیج پہ ہی تھے. لیکن بلاول بھٹو صاحب نے کچھ باتیں ایسی کیں جو اس جو سیٹنگ ہے اس سے ہٹ کے کی ہیں. مثلاً انہوں نے کہا جی کہ ان کشمیری اب پرانی تنخواہ پہ کام نہیں کریں گے, پہلا سوال. دوسرا, جس بندے نے کشمیریوں کو کہا کہ یہ راولہ کوٹ کے لوگ تو کشمیری ہیں ہی نہیں, خواجہ آصف, اس کو لات مار کے نکال دیں, یہ مسلم لیگ نون کو پسند نہیں آیا. ان کا خیال ہے کہ اس طرح کی لینگویج, رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس طرح کی لینگویج ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری چیز جو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ جس طریقے سے یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کو کرش کرنا ہے یا ان سے جو بات کرنی ہے اس کی ونڈو جو ہے وہ راولپنڈی کے پاس ہونی چاہیے, کوئی دوسرا بندہ درمیان میں کیوں آتا ہے. اچھا. یہ جو فضل الرحمان صاحب نے ان کے ساتھ براہ راست بات کرنی شروع کی ہے اور بلاول بھٹو نے ان کو خط لکھنے شروع کیے ہیں, تو وہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا, کیونکہ اس وقت کچھ لوگ, کچھ یوٹیوبرز اور کچھ تجزیہ کار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تو خود بخود پیچھے ہٹ رہی ہے, وہ بس NRO مانگ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں پہ آپ پرچے نہ کاٹیں, جب ہم اپنے گھروں کو جائیں تو ہم اپنا دھرنا ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. جبکہ میری اطلاع یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہ صرف پلندری اور راولہ کوٹ میں بڑا ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, بلکہ باقی ریسٹ آف کشمیر میں بھی کئی جگہوں پہ انہوں نے پکٹس بنائی ہوئی ہیں. اور یہ جو واقعہ ہوا تھا نا, جو وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم الیاس تنویر صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا, وہ بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ وہ جب راولہ کوٹ جا رہے تھے تو ایک پکٹ تھی, وہاں انہوں نے روک دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ان کے قافلے کو, اور ان کو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں, آپ اندر نہیں جا سکتے راولہ کوٹ کے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم اندر جائیں گے. تو ان کے مسلح لوگ تھے, یہ ایک سوزن ٹرائب ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہاں پہ, ایک ہے تنظیم JKLF, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ. یہ لوگ جو ہیں یہ مسلح جدوجہد میں رہیں پہلے بھی انڈیا کے خلاف, لیکن یہ ایک آزاد جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں. بالکل, یہ پاکستان کے الحاق کے ساتھ کی بات نہیں کرتے, اور وہاں ان کی اچھی خاصی کانسنٹریشن ہے اس ساری ریجن میں ان کی. اور بھی کئی دھڑے ہیں جو مسلح دھڑے ہیں, وہ سارے اب یہ اس حوالے سے جیک کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. تو جب الیاس تنویر صاحب نے اس لائن کو کراس کرنے کی کوشش کی جو جیک نے بنائی ہوئی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے فائر شروع کیا, اور فائر بھی جو عینی گواہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدھا الیاس تنویر کو لگنے والا تھا, اوپر سے فائر ہوا تھا, وہ تو ان کے گارڈ نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو نشانہ بنوا لیا اور الیاس تنویر صاحب کو بچا لیا. تو معاملات بہت سنگین ہیں, اتنے سمپل نہیں ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں, ہمارے خلاف کیسز نہ بنائیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ان سے بات چیت کر کے, ان کے کچھ مطالبات اور مان کے, ان کو انٹرنلائز کر کے تو ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. لیکن کسی حد تک
راولپنڈی میں یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو 4 5 10 بڑے ان کے لوگ ہیں، ان کو جب تک آپ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے یہ کہیں نہ کہیں پھر دوبارہ نکل آئیں گے. تو یہ ایک کانفلکٹ ہے. اور یہ اس وجہ سے بلاول بھٹو کی کئی باتیں پسند نہیں آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ جو نزاکت ہے وہاں کی اس کو بلاول بھٹو کو سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور دوسرے سیاسی لوگ اور خود میاں نواز شریف صاحب نے بھی بار بار کہا ہے کہ وہاں پہ آپ ہیل کریں چیزوں کو پولیٹیکلی. وہ اس تشدد کے خلاف ہیں. کیونکہ آج بھی میں بابر اعوان صاحب کو سن رہا تھا، لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا، پھر سارے ہر بندہ تو انقلابی بن جاتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کشمیر کے دوسری طرف کے الیکشن کو کہتے تھے کہ شیم ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ کٹھ پتلی حکومت ہے، ووٹ نہیں پڑتے. کہتا ہے ادھر بھی یہی حال ہے کہ ووٹ لوگ جو ہیں اب آپ کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ ایک سینسٹیو چیز ہے. بلاول بھٹو جو اب کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں کو حقوق دینے چاہیے، اس کے اندر بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. ایک طرف ہماری ریاست ناراض ہے کہ یہ کیوں ان کو بڑھ چڑھ کے ایک طرح سے خوش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بلاول بھٹو کی طرف سے. تو دوسری طرف سے جو وہاں کے نیشنلسٹ ہیں نا، جو اس جیک میں شامل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو کیسی بات کر رہا ہے، ہمیں تو نہیں پاکستان کی اسمبلی میں جانا یا سینٹ میں جانا یا مشترکہ مفادات کی کونسل میں جانا، کیونکہ ہم تو الگ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. تو یعنی اس کو دونوں طرف سے جیک کے عناصر بھی، کچھ عناصر بھی بلاول بھٹو کی اس طرح کی گفتگو کو پسند نہیں کر رہے، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی پسند نہیں کر رہے، کیونکہ شاید بلاول بھٹو درمیان میں ایک راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بہت ٹیڈیس ہے. تو اپنی اس بات کی وجہ سے جو درمیانی راستہ وہ ڈپلومیٹک راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو پیپلز پارٹی ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ 27 جولائی کو؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ جو وہ درمیانی راستہ، اس کو بعض لوگ ڈبل گیم کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ڈبل گیم کر رہے ہیں. اچھا. مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے، کچھ تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں. لیکن سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست میں جنگ آمنے سامنے نہیں ہوتی. آپ نے ڈپلومیسی، پالیٹکس از سارٹ آف ڈپلومیسی نا، وہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کون جیتے گا. میں ایک سروے، آج میں کچھ کشمیر کے دوستوں سے بات کر رہا تھا، میر پور، مظفر آباد اور باغ کے کچھ دوستوں سے، جرنلسٹ سے بات کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہا ہے نا، جو 12 سیٹوں کو نکال کے جو مہاجر سیٹیں ہیں، ان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کافی سخت مقابلہ ہے. اچھا. یہ 32 سیٹس ہیں جن پر براہ راست الیکشن ہو رہا ہے. وہاں پہ ان کا خیال ہے کہ 16-17 سیٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نکالے گی، اور 14-15 سیٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نکالے گی. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 15-16 مسلم لیگ نون کی ہو سکتی ہیں اور 13-14 پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہیں. اتنا سا فرق، 2-3 سیٹوں کا فرق وہ بتا رہے ہیں. لیکن جو 12 سیٹس ہیں مہاجروں کی، وہ ڈیسائسو ہوں گی نئی گورنمنٹ بنانے کے لیے. ان 12 سیٹوں میں صرف 2 سیٹیں ہیں جن کے اوپر پیپلز پارٹی کے لوگ جیت رہے ہیں. اچھا. 8 سیٹیں جو ہیں، 10 سیٹیں جو ہیں، ان پہ ایک پہ مسلم لیگ کاف، وہ گجرات والی سیٹ ہے، اس کے نمائندے کی کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن اچھی ہے، لیکن مقابلہ وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کر رہی ہے. ایک سیٹ لاہور میں ہے، دیوان محی الدین جہاں سے الیکٹ ہوتے تھے، انہوں نے ایک خاتون کو، وہ پی ٹی آئی میں ہے اور پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کر دیا ہے، بائک آؤٹ کر دیا اس الیکشن کا، تو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ خاتون کھڑی کی ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کچھ ٹف ٹائم دے سکتی ہے. لیکن 10 سیٹوں کے اوپر یا 9 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون کو کامیابی مل سکتی ہے. اسی لیے کشمیری ان سیٹوں کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 9 سیٹیں تو آپ گھر سے جیت کے آ جاتے ہیں نا یہاں پہ، اور 32 سیٹوں کا وہاں مقابلہ ہے. اگر وہاں پہ آپ کے پاس فار دیٹ میٹر 11 سیٹیں ہوں، 22 سیٹیں چاہیے سادہ اکثریت کے لیے. اور اگر مسلم لیگ نون کے پاس وہاں پہ آپ جمع کریں نا 9 سیٹوں، تقریباً 16 + 9 25 نہیں، آپ سمجھ 13 بھی ہوں وہاں سے مسلم لیگ نون کی، اور 9 یہ شامل کریں 22، تو 22، تو مطلب 13-14 اگر ان کو مل گئی وہاں سے تو وہ گورنمنٹ بنا لیں گے. اگر وہ 10 سے نیچے جاتے ہیں وہاں، یا 10 کے قریب جاتے ہیں، تو پھر یہ 9 مل کے بھی شاید نہ بنا سکیں، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی. لیکن وہاں پہ جو آئی پی پی ہے،
ان کی 2 سیٹوں کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ کنفرم ہے، اور اگر وہ 2 سے زیادہ جیت جاتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک آدھ کوئی آزاد کینڈیڈیٹ اگر جیت جائے، راولہ کوٹ سے ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ آزاد جو ہے وہ جیک کی سپورٹ سے کھڑا ہے، اگر وہ جیت جاتا ہے، یا وہاں پہ ایک جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے، وہ ان کے پیپلز پارٹی کے علاوہ سردار ابراہیم کا پوتا وہاں سے الیکشن لڑا، اگر وہ اپنی سیٹ نکالتا ہے تو پھر ایک آدھ سیٹ کی ویریشن جو ہے وہ اور بھی آ سکتی ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے، ابھی جو مجھے باغ کے دوست نے بتایا کہ جو وزیر اعظم ہے پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور، ان کی سیٹ خطرے میں، وہ ہو سکتا ہے خود اپنی سیٹ نہ نکال سکیں، کیونکہ ان کے مخالف کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کی برادری بھی زیادہ ہے اور وہ کافی پاور میں بھی ہیں، لیکن فیصل 2 دفعہ پہلے بھی جیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فیصل نکال لیں گے، وزیر اعظم ہے، اپنا وہ اس کا پروٹوکول بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، وہ سیٹ نکالے گا، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سیٹ کافی مشکل ہے۔ ٹھیک ہے سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہانی کس طرف جاری ہے؟ کیونکہ اپنی بات سے ریٹریٹ تو انہوں نے نہیں کیا، بلکہ 2 دن پہلے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معافی وہ لوگ مانگیں جو میری کردار کشی کر رہے ہیں، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ اور یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ میں تقسیم تھی جس کا فائدہ عمران خان صاحب نے اٹھایا، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی تقسیم پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ کھول کے سامنے آ گئے اور کہہ رہے ہیں میں معافی بھی نہیں مانگوں گا، ان کو بیکنگ ہے ان کی، اور وہ بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت محتاط گیم کرتے ہیں، پولیٹیکل موو ان کی بہت محتاط ہوتی ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے معاملے میں بھی محتاط ہے اور کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں، اب بہت سارے تجزیے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کیوں ڈٹ گئے، کیوں اتنا، ہاں جی، اس کے کچھ سیاسی پہلو بتائے جاتے ہیں، کچھ کنسپریسی کے پہلو بتائے جاتے ہیں، کچھ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ دور کی کوڑی لے کر آ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جیسے جنرل مشرف واز آل پاورفل، لیکن ایک وقت آ گیا کہ جنرل کیانی نے جنرل مشرف کو ڈچ کرنا شروع کر دیا، تو ان کا خیال ہے کہ کوئی ایسی صورتحال یہاں نہ پیدا ہوئی ہو جس کی وجہ سے عاصم منیر صاحب کو پریشر میں لایا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ابھی تک تو عاصم منیر صاحب کی کافی اچھی گرفت ہے اپنے سارے معاملات پہ، ایسی کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی کیانی جیسا آدمی ان کے لیے تھریٹ بن سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا اس کا لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ جو کے پی میں عام طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس جو ہیں ان کو ووٹ پڑتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کو کمپیٹ کرنے کے لیے کہ میں پی ٹی آئی سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو ری گین کرنا چاہتے ہیں، واپس لینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے، یہ بھی ایک اس کی انٹرپریٹیشن لوگ کر رہے ہیں۔ تیسری اس کی ایک انٹرپریٹیشن بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس ہائیبرڈ نظام کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا ہے اور ساری سپیس تقریباً لے لی ہے، تو کہیں نہ کہیں سیاست دانوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف صاحب کی سوچ بھی ہو سکتی ہے، وہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کی سوچ بھی ہو سکتی ہے، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تینوں ایک طرح سے دے آر کامریڈز، کئی جگہوں پہ یہ اکٹھے ساتھ چلے بھی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی کو تو آنکھیں دکھانی چاہیے تاکہ یہ جو بالکل یلغار ہے سیاست پہ اس کو روکا جا سکے۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ کوئی پیچھے بیک اینڈ پہ کہیں مفاہمت ہے کہ فضل الرحمان صاحب کیری آن۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں جو لوگ بول رہے ہیں اس وقت فضل الرحمان کے خلاف، وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، اور وہ بھی بڑی کمپرومائزڈ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی فضل الرحمان صاحب کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کو خود سے ہی اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ بلکہ سوری ٹو کٹ یو، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ مریم نواز شریف نے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے یا خود میاں نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں تردید کی مولانا صاحب کے جملوں کی؟ آ کر مطلب وہ لوگ تردید کر رہے ہیں جو کہ جن کی پالیٹکس میں یا پولیٹیکل ارینا میں کوئی اتنی ویلیو یا وقت نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کیوں نہیں ان کے اگینسٹ کہا؟ ہاں، یہی تو ایک سوال ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی ہوگی نا کہ اس وقت جب ہمیں ضرورت ہے تو کہاں ہے سیاسی سپورٹ ہماری، جی،
اسی لیے میں کل دیکھ رہا تھا یا پرسوں، میرا خیال کل یا پرسوں، طلال چودھری صاحب بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر اسلام آباد کے جو ایم این اے ڈاکٹر فضل چودھری وہ بیٹھے تھے. انہوں نے پریس کانفرنس کی بڑی ٹکا کے. تو وہ لگ رہا تھا کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کہا گیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو بھائی یہ. لیکن فضل الرحمان نے جو وکلا کانفرنس میں جو موقف جس طرح سے پیش کیا اپنا، تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ تو ایک انچ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو پہلا راؤنڈ ہے اس میں فضل الرحمان صاحب جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور دیکھیں نہ بلاول بھٹو نے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی بات کی، حالانکہ بلکہ وہ آپس میں ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے. ہاں بالکل کشمیر کے اچھا، میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، وزیر اعظم صاحب نے، کسی دوسری بڑی فگر نے ان کے خلاف بات نہیں کی. تو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کلاس ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ سائلنٹلی کوئی ہمارے خلاف تو نہیں ہوگی. پی ٹی آئی تو پہلے ہی آپ کے اتنی وہ نورین نیازی صاحبہ کی تو گفتگو صاحب نے سنی ہوئی ہے. تو یہ ایک سوال ہے وہ جو ہم نے کئی دن پہلے کیا تھا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یکدم ایک دھواں سا اٹھنا شروع ہو گیا ہے. تو ہم نے دیکھا وہ کئی لوگوں نے اس کے اوپر بعد میں اسی طرح کی بات کی. بالکل. اچھا میں نے آپ سے یہ بھی بات کرنی تھی کہ یہ جو گریٹر الائنس ان کیس بنتا ہے جو کہ ہمیں سائلنٹلی بنتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا بیک ڈور، تو اس میں کیا پی ٹی آئی ہاتھ ملائے گی مولانا فضل الرحمان سے کہ پی ٹی آئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہی بنائے گی؟ نہیں، ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد تو نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک میجر پارٹی ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں ڈس یونائٹیڈ تو ہے نا، ڈس یونائٹیڈ ہونا الگ بات ہے، بٹ دے ہیو سپورٹ. ان کا لیڈر جیل میں ہے اور وہ آلٹرنیٹو پارٹی کے طور پہ ہیں. اگر وہ سیدھی اچھی سیاست کریں تو ان کا پرابلم کیا ہے؟ مولانا صاحب کے اوپر بعد میں آتے ہیں. ایک پچھلے دنوں بات کر رہا تھا میں، تو ایک صاحب نے اپنا ڈسپلیئر شو کیا کمنٹس میں. اس نے کہا جی کہ آپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے آپ اس کو سپورٹ کریں اور غلطیاں آپ پی ٹی آئی کی نکالیں اور آپ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں. تو میرا ان صاحب سے بھی یہ کہنا اور اس طرح کے سارے دوستوں کو کہنا ہے کہ جب تک ہم نے تو پچھلے 40-50 سالوں میں دیکھا ہے. ارلی 90s میں کتاب اظہر سہیل صاحب کی چھپی تھی ایجنسیوں کی حکومت، جب میاں نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ بنی تھی. تب سے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوا. جب تھوڑا بہت سپیس ملی تھی تو انہوں نے 18ویں ترمیم بھی کر لی تھی اور کچھ نہ کچھ بہتر کر لیا تھا. اس کے بعد سے اب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کو سپیس نہیں دینی، ورنہ یہ آئین میں کچھ ایسی ترامیم بھی کر لیں گے جس کے نتیجے میں ہمارا رول جو ہے وہ اور کم ہو جائے گا. تو انہوں نے زیادہ سخت کر دیا ہے معاملہ. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، ان صاحب کو بھی میں کہوں گا، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ عمران خان صاحب کا وہ چہرہ کیوں دیکھتے ہیں جو اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے آپ کو دکھایا. اقتدار میں آتے وقت جو عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی تھی، جس طرح سے انہوں نے دھرنے دیے، جس طرح سے مل کے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو گرایا، جس طرح سے سازش کی عدلیہ کو ساتھ ملا کے، جس طرح سے فیض حمید صاحب نے سازش کی، کیا وہ آپ کو آئین میں مداخلت محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ تو آئین میں مداخلت تو ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. میرے کہنے سے یا ان کے کہنے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ختم نہیں ہو سکتا. رول ختم ہوگا سیاستدان اگر عقل سے ایک سیاست کریں گے تو، اور اگر کریں گے پارلیمنٹ میں اپنی طاقت کو استعمال کریں گے تو یقیناً پولیٹیشنز جو ہیں وہ ساری قوتوں کو ان کی کانسٹیٹیوشنل سپیس میں واپس لا سکتے ہیں. آج بھی اگر پی ٹی آئی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور باقی جو ان کے تعصبات ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کو وہ تھوڑا کم کرتی ہے تو پی ٹی آئی ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہے. لیکن جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت ہی نہ کرتی ہوں اور جب ایک دوسرے کو مار رہی ہوں تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا اس مار پیٹ میں ایک فریق کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسرے فریق کو مار رہی ہوتی ہے. پھر آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. جب
آپ یہ سوچیں, کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. ہاں اچھا, اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف. وہ جب سے انہوں نے اگریسو پولیٹکس شروع کیا ہے, پی ٹی آئی کے یہ 3-4 دن سے پی ٹی آئی کے ہمدرد یہ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا اسٹیبلشمنٹ پہ اتنی تنقید کر رہے ہیں, لیکن ان کا تو ہر جو ایونٹ ہوتا ہے وہاں پولیس نہیں جاتی, ان کو روکا نہیں جاتا, ان کا مائک نہیں بند کیا جاتا, ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے سامنے مولانا کو ابھارا جا رہا ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا سے بچیں, پی ٹی آئی بچے, کہیں پی ٹی آئی کو کھا نہ جائیں مولانا. ساری پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے کہیں اپنی طرف نہ کر لیں. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ سسٹم کے خلاف بولتا ہے تو پی ٹی آئی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ 2 طرح کی سوچ ہے. اب پی ٹی آئی, بدقسمتی سے پی ٹی آئی تو ایک بندے کا نام ہے نا, کوئی پارٹی نہیں ہے. اور جو ایک بندہ ہوتا ہے نا, بعض اوقات وہ اچھا فیصلہ کر لے تو اچھا ہو جاتا ہے, برا فیصلہ کر لے تو برا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا ٹوٹل اینڈ گیم ہے. آپ ویسے پی ٹی آئی کو کیا مشورہ دیں گے کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ملا لیں؟ کسی کے ساتھ بھی دیکھیں, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا, مولانا فضل الرحمان تھے, سوری وہ میں نوابزادہ نصر اللہ خان کی بات کرتا ہوں. نوابزادہ نصر اللہ خان ہر کسی کو, چھوٹے بڑے, چھوٹی بڑی پارٹی کو, سب کو 13-14 پارٹیاں اکٹھی کر لیتے تھے حکومت کے خلاف. تو لازمی نہیں ہوتا تھا کہ جو اگلی گورنمنٹ بننی ہے سارے اس کے حصہ دار ہوں گے. لیکن جب آپ نے ایک اپوزیشن کرنی ہے تو اس کی ایک آرٹ ہوتی ہے. اپوزیشن کرنے کی بھی ایک آرٹ ہے, حکومت کرنے کی بھی ایک آرٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ, اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. خدا حافظ.